على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، واہ 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 واہ. ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. اور کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، جی کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، واہ واہ سبحان. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. اور سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، جی سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. کیا بات ہے، واہ. یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. لائق ست عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار صدر جلسہ، پیر طریقت حضرت قبلہ سید مخدوم گرامی پیر علاء الدین شاہ دام ظلہ، سبحان اللہ. دیگر گرامی قدر ذی وقار شہزادگان، سادات کرام، محترم و مکرم سامعین، سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے شادی خانہ آبادی کے پر مسرت اور خوشیوں بھرے موقع پہ اس محفل پاک کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور شکرانے کے طور پہ منعقد کیا گیا، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. اور مل بیٹھ کر کے ہم نبی اور آل نبی کے وسیلے سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب خانہ کے تمام جائز مقاصد پورے فرمائے اور ہونے والے جوڑے کو اللہ تعالیٰ خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہمیشہ انہیں امن، سلامتی، چین اور سکون میں رکھے. تقریر بھی ہو چکی ہے اور الحمدللہ نعتہائے مبارک کے گل دستے بھی آپ نے اور ہم نے پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. میں صرف اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کی غرض سے یہاں پہ حاضر ہوا تھا، لیکن جب میرے نام کا اعلان ہوا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ. دو ایک باتیں آپ سامعین کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بڑی مشہور اور معروف آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے اور مجھے یقین بھی ہے اور میرا وجدان بھی گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے اس مبارک اور مقدس آیت مبارکہ کے حوالے سے ضرور کہیں نہ کہیں تقریر، بعض خطاب، بیان سماعت فرمایا ہوگا. پہلے تو میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ عرض کر دوں. جی
اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کا حق ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں اور جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہیں جی، ایک ہے حق، ایک ہے حق، اور ایک ہے راضی کرنا۔ راضی کرنا، واہ، اور یہ ایسے عام فہم الفاظ ہیں کہ چاہے ان پڑھ آدمی ہو یا عالم ہو، ان الفاظ کو سب بولتے ہیں، حق اور راضی۔ حالانکہ یہ دونوں عربی ہیں، جی، اور دیکھیں قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں ان کا ذکر آیا ہے، واہ واہ واہ، حق، یہ اسی حق سے بنا ہے، جی، اگرچہ صیغہ دوسرا ہے لیکن یہی حق۔ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، جی، اور پھر حق کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں تک آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنا حق وصول کرے، جی، اور اسی حق کے بارے میں کئی سالوں سے لوگوں کے بیچ میں جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں، جی، حق بھی تو سمجھتے ہیں۔ اچھا دوسری بات ہے راضی، تو راضی لفظ اگرچہ عربی ہے لیکن ہر زبان میں بولا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، جتنی بھی زبانیں ہیں جو یہاں ہمارے اس ملک عزیز میں بولی جاتی ہیں، ساری زبانوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، جی، راضی کرنا۔ اچھا اس راضی کرنا کے بارے میں بھی ایک ذرا سا یہ جملہ یاد فرماتے چلیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے راضی کرنا اور ایک ہے راضی رکھنا، واہ، یعنی یہ دو جملے ہیں، راضی کے ساتھ یہ دونوں بولے جاتے ہیں، راضی رکھنا اور راضی کرنا۔ بھئی جن جن سے ہمارے تعلقات ہیں ہمیں ان کو راضی رکھنا ہے یا نہیں، جی، اور ہم راضی رکھتے ہیں۔ بے شک، اب اس پر کوئی زیادہ تفصیل کی تو ضرورت ہے نہیں، جی، جی، بھئی آدمی اسی کو راضی رکھے گا جس سے اس کا تعلق ہو، تعلق ہو، واہ، اور پھر تعلق چاہے جس قسم کا قسم ہو، کا ہو، لیکن تعلق ہوگا تب راضی رکھنے کا معاملہ ہوگا۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے رشتے ہیں اور کسی سے دوستانہ تعلق ہے، جی، لینے دینے کا معاملہ ہے، ذرا سا بھی اگر کسی سے تعلق ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ راضی رہے، راضی رہے، واہ واہ، راضی رکھتے بھی ہیں۔ دیکھیے اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، اور اسلام کا پیغام یوں ہے کہ سارے انسانوں کے اسلام نے حق بنائے، حق متعین کیے، اور پھر ہر مومن کو حکم دیا کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو، واہ، ایک دوسرے کے حق پورے کرو، کرو، اور ایک حق پورے کریں گے تو راضی رہیں گے، جی، اور اگر حق تلفی ہوئی تو ناراض ہوں گے۔ ناراض ہوں گے، تو اسلام کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے جی، کہ حقوق متعین کیے اسلام نے۔ جی، اب آپ اور ہم سنتے ہیں یعنی یہ شوہر کے حقوق ہیں بیوی پہ، یہ بیوی پہ حقوق ہیں شوہر پہ۔ واہ، تو اب اگر بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے تو شوہر راضی، سو راضی، اور شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو، جی، راضی، اور اسلام نے پڑوسی کا حق پڑوسی پہ رکھا، جی، تو اگر پڑوسی کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں جی، تو پڑوسی آپس میں راضی، راضی۔ جی، اب بتائیے جس کا جو حق ہے جب اس کو پورا کریں گے تو راضی ہی راضی ہے۔ لہذا ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرا جس سے بھی کوئی تعلق ہے وہ مجھ سے راضی رہے۔ اجازت دیں تو ایک سوال کرتا چلا، جی، یہ آپ سامعین جو اس محفل میں آئے ہیں، آپ جو اس محفل میں تشریف لائے ہیں، تو یہ بھی تو کسی کو راضی کرنے آئے ہیں، جی، آپ اس لیے آئے ہیں کہ صاحب خانہ سے آپ کا تعلق رکھنا۔ اچھا راضی تو ہم سب کو رکھتے ہیں، حکم بھی یہی ہے، اسلام میں اس چیز پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو راضی رکھے، ماں باپ اپنی اولاد کو راضی رکھیں، شاگرد استاد کو راضی رکھے، استاد شاگرد کو راضی رکھے، مرید اپنے مرشد کو راضی رکھے، اور مرشد اپنے مرید کو راضی رکھے۔ یہ سب کے حقوق ہیں، سب کو حکم ہے کہ راضی رکھو، جی، تو رکھتے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد ایک دوسرا جملہ میں نے بولا راضی کرنا، رکھتے تو سب کو ہیں، لیکن کبھی کبھار حقوق کی تلفی یعنی حق تلف ہو جاتا ہے، کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اب جب کوئی ناراض ہوا تو ایسا موقع جب آتا ہے گھر میں کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو پھر اس کو راضی کرتے ہیں،
اگر وہ ناراض ہو بھی گیا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ راضی کرتے ہیں. راضی کرتے ہیں. اب وہ چاہے جیسے راضی ہو، یعنی پہلے خود کوشش کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر جیسے بھی ہو مرشد کو بھی اس میں لے جاتے ہیں تاکہ اس کے کہنے سے راضی ہو جائے. یہ ہوا راضی کرنا. جی. اب یہ دو باتیں میں نے عرض کی، یعنی راضی رکھتے بھی ہیں اور راضی کرتے بھی ہیں. لیکن کس کو؟ جس سے تعلق ہو، جس سے تعلق ہے اس کو راضی رکھتے بھی ہیں، اور اگر ناراض ہو گیا تو راضی کرتے بھی ہیں. یہ کون سی بات میں نے کی ہے؟ ہمارے معاشرے کی بات کی ہے جی. یعنی جو دنیا میں ہو رہا ہے، ہر قوم میں ہو رہا ہے، صرف قوم مسلم کی بات نہیں. راضی رکھنا، راضی کرنا، میرے جملے یاد فرما لیں. اور میں میرے نوجوان احباب جو بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہوں، وہ ذرا اس پہ دھیان دیں. سمجھنے والی بات ہے اور بڑی مفید بات ہے، کام آنے والی بات ہے. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں یقیناً آئے گی. یعنی یہ جملے یاد کر لیں، یہ واقع، یہ جملے، یہ ورڈ یاد کر لیں. یعنی جس سے تعلق ہے اسے راضی کر لیں، رکھتے ہیں، اور اگر ناراض ہو جائے تو راضی کرتے ہیں. 3 جملے ہوئے یا نہیں؟ بھئی جس سے تعلق ہے اس کو راضی رکھتے ہیں، اور اگر ناراض ہو گیا تو راضی کرتے ہیں. اور یہ ہو رہا یا نہیں؟ اور یہ میں نے کہا سارے انسانوں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور مومن سب سے الگ ہے. بھئی آپ سے اگر میں پوچھوں کہ جیسے انسانوں کے آپس میں تعلقات ہیں، کیا ہمارا بھی حال وہی ہے؟ نہیں، ہمارا حال وہ نہیں ہے. ہمارے تعلقات انسانوں سے بھی ہیں، اور ایک مومن کا تعلق اپنے خدا سے بھی ہے، اور ایک مومن کا تعلق اپنے رسول سے بھی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ ہر مومن کا ایک ہے. یعنی جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ سارے انسانوں سے ایک الگ گریڈ کا مالک ہو گیا. باقی سارے تعلقات میں برابر ہیں، لیکن جب معاملہ یہاں آیا تو مومن سب سے الگ ہے، کیونکہ پھر مومن کا ایک تعلق اپنے رب سے بھی ہے اور اپنے رسول سے بھی ہے. اور وہ تعلق ہے کیا؟ اس تعلق کے نام یہ ہیں. بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، خدا سے جو تعلق ہے، یہ تعلق بندگی ہے. یعنی وہ تعلق یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ خدا ہے، اور یہ بندہ ہے. بندگی والا تعلق ہے. عبد، بندہ. ہم کس کے بندے ہیں؟ ہر مومن کہے گا ہم اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کے بندے تعلق ہوا یا نہیں؟ بے شک. یہی تعلق ہے بندگی والا. ایک مومن کا تعلق اپنے رب سے بندگی والا، اور ایک کلمہ گو مومن کا تعلق اپنے رسول سے غلامی والا. کوئی پوچھے کلمہ گو مومن مسلمان سے کہ بندے کس کے ہو، کہے گا خدا کے. غلام کس کے ہو، کہے گا مصطفیٰ کے. تو گویا کہ رب خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں، اور مصطفیٰ ہمارے آقا ہیں. تو جب ہمارا تعلق اپنے رب سے بھی ہے اور ہمارا تعلق اپنے رسول سے بھی ہے، تو بتائیے جب فانی تعلقات والوں کو راضی رکھتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں رکھنا چاہیے؟ واہ 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 واہ. یہ ایک سوال ہے جی. اور میں نے کہا ہر آدمی سمجھ بھائی اللہ نہ کرے، اور میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو یہ کہے کہ میرا اللہ سے رسول سے تعلق نہیں ہے، اس پہ کوئی الزام نہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھے یا نہ رکھے کوئی حرج نہیں، کیونکہ تعلق ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اگر کوئی کہے کہ میرا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی اسلام رہے گا، وہ چلا گیا کفر میں، دوزخی بن گیا. کوئی مومن یہ کہہ نہیں سکتا، کسی میں ہمت نہیں، کیونکہ یہ کفر ہے. مومن چاہے جس حال میں ہو، چاہے جس گریڈ کا ہو، لیکن مومن یہی کہے گا کہ اللہ کا بندہ ہوں، رسول کا غلام ہوں. واہ واہ واہ. کہے گا یا نہیں؟ جی. تو جب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا بندہ ہوں، تعلق ہوگا یا نہیں؟ جی.
اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کا غلام ہوں، تعلق ہوا یا نہیں؟ تو بتائیے ایک آدمی کا آدمی سے تعلق ہو، اسے راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نہیں؟ واہ 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 واہ، دور دور سے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے خرچہ کر کے اور آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ راضی ہو، اور نہیں جائیں گے تو جی، اور خاص کر کے جب شادی کا موقع ہے تو میں حوالہ بھی اسی کا دے دوں، جی میں حوالہ بھی اسی کا دے دوں۔ جی یہ شادیوں میں لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں، جی، خیر ہمارا تو تعلق ہی کم ہے، ولایت سے بھی لوگ آتے ہیں، امریکہ سے، افریقہ سے، عرب سے، کیوں آتے ہیں؟ تعلق ہے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتا، اس لیے آئے ہیں، سب کچھ یعنی قربانی دے کے آئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں؟ تو کہیں گے تعلق ہے، نہیں آتا تو یہ ناراض ہو جاتا۔ ہمارا رب سے تعلق ہے یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں رسول سے تعلق ہے یا نہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں۔ تو جب ایک آدمی نے تعلق والے کو بلایا، آ گئے، اور یہ مسجد میں خدا رسول بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، بلاوا کس کا ہے؟ آہا، اور اگر میری بات میں آپ کو ذرا شک ہو تو آپ میری طرف سے ہاتھ جوڑ کر کے حضرت سے معلوم کر لیں آہا، کہ بھئی تعلق کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، تعلق، جب اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو بھی راضی کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ابھی میں نے بات چھیڑی تو یہاں پہنچا ہوں، سوال ابھی باقی ہے، اللہ اللہ، اور وہ سوال آپ ذرا غور سے سن لیں، جی جی، بڑی توجہ سے سنیں۔ یعنی انسانوں کے بھی حق ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے کہ اسے راضی رکھا جائے، حق ان کا بھی ہے، حق ان کا بھی ہے، لیکن زیادہ حق کس کا؟ آہا، واہ 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 واہ، یہ ہے سوال۔ یعنی حق دونوں کے ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، یعنی ماں باپ کے بھی ہیں، بھائی بہن کے بھی ہیں، دوست احباب کے بھی ہیں، استاد مرشد کے بھی ہیں، اہل بیت پاک کے بھی ہیں، سب کے ہم پہ حق ہیں، اور ان سارے حقوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا بھی حق ہے۔ جب یہ دو چیزیں آئی سامنے تب یہ سوال پیدا ہوا کہ یا تو دونوں کا حق برابر ہوگا یا ایک کا کم ہوگا، ایک کا زیادہ ہوگا۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ حقوق برابر ہیں یا کسی کا حق زیادہ ہے۔ اب فیصلہ کون کرے؟ میں نہیں، حدیث بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، اور کوئی متقی پرہیزگار نہیں، غوث بھی نہیں، کتب بھی نہیں، ابدال بھی نہیں، اوتاد بھی نہیں، نجبا بھی نہیں، نقبا بھی نہیں، مرشد بھی نہیں، مولوی بھی نہیں۔ اس سوال کا جواب لیتے ہیں رب کے کلام قرآن مجید سے کہ رب کے کلام تو تبیانا لکل شے، ہر چیز کا بیان کلام الہی میں موجود ہے، مقدس کلام تو بتا، حق ان کے بھی ہیں، حق اللہ رسول کا بھی ہے، قرآن تو بتا زیادہ حق کس کا ہے؟ تو قرآن نے اعلان فرمایا اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، سب سے زیادہ اگر حق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ پہلے اسے راضی کیا جائے پھر انہیں راضی کیا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یعنی میں نے کہا نا، ورنہ اگر حدیث بھی فیصلہ کرتی تو حدیث بھی ہمارے لیے تو قرآن ہے، جی کوئی جی، شک نہیں، بے شک۔ لیکن یہاں قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ رب نے فرمایا لوگوں حق سب کا ہے، آئے ہے، جس کا حق ہے اس کے حق تلفی نہ کرو، حق پورا کرو گے تب سب راضی رہیں گے۔ راضی سب کو رکھو، پڑوسی کو بھی راضی رکھو، اور جو تمہارے اہل وطن ہیں، وطن میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی راضی رکھو، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں انہیں بھی راضی رکھو۔ لیکن سن لو، غور سے سن لو، حق سب کا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر حق ہے تو اللہ کا اور اس کے رسول کا، رسول کا۔ اب یہاں پھر ایک سوال ہے، جی لیکن میں اس طرح اگر سوال جواب کرتا رہوں
ظاہر بات ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کی انتہا تو ہونے والی نہیں، واہ 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 کیونکہ یہ آیت مقدسہ ہے، اور آیت جو ہوتی ہے وہ کوزے میں سمندر، یہ آیت جو ہے اس کی تہ تک تو آج تک کوئی نہیں پہنچا، یہ وہ سمندر ہے کہ نکالنے والوں نے آج تک ایک آیت سے موتی نکالے اور آج بھی نکال رہے ہیں، لیکن اس آیت کے سمندر میں موتی کم نہیں ہوئی۔ یہ قرآن ہے، کلام الہی ہے، تو اب تفسیر تو خیر اپنی جگہ پہ، لیکن میں جو مقصد عرض کرنا چاہتا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ گئی۔ بھئی راضی سب کو رکھو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسے نہیں، اس سب کو راضی رکھو، جس کا جو حق ہے وہ حق پورا کرو، سب راضی ہو جائیں گے۔ تو حق سب کا ہے، لیکن سب سے زیادہ ماں باپ سے بھی زیادہ، استاد سے بھی زیادہ، مرشد سے بھی زیادہ، اہل بیت سے بھی زیادہ۔ دیکھیں یہ بڑی شان والی ہستیوں کے نام لے رہا ہوں جن کے ہم پر حقوق ہیں، اللہ توفیق دے ادا کرنے کی۔ حقوق ہیں یا نہیں؟ اہل بیت کا حق کیا ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں، ان کے برابر نہ بیٹھیں، اور ہم ان کے اوپر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ حقوق ہیں جو اسلام نے اور دین نے ہم پر نافذ کے، حق سب کے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ حق تو سب کے ہیں، لیکن زیادہ حق کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر کیوں اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے؟ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول کا حق راضی سب کو کرو، لیکن سب سے زیادہ حق ہے اللہ کا کہ اسے راضی کرو، اور سب سے زیادہ حق ہے رسول اللہ کا کہ اسے راضی کرو۔ تو زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا کیوں؟ تو میں نے کہا نا، اب حیرت کی بات ہے کہ مجھے ان کیوں کا بھی جواب دینا پڑے۔ یہ کیوں وہ نہیں ہے کہ جس کا مومن کی محفل میں جواب دینا پڑے۔ اللہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حق اس لیے ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا دیا اللہ نے صدقہ مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، میں نے جملہ عرض کیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ اس لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق، بھئی اللہ کو راضی رکھیں، اس کا حق زیادہ کیوں؟ سنیں، میں صرف 2-5 منٹ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے۔ بھئی اگر یہ فرش نہ ہوتا تو رہتے کہاں؟ واہ، اب گنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ اس لیے ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اور بچھایا رب نے صدقہ مصطفیٰ کا، ہر ایمان والا جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان کا شامیانہ تانا، شامیانہ تو رب نے تانا صدقہ مصطفیٰ کا، اور ہم نہیں تھے، یہ انسان نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ بنایا کس نے؟ واہ 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 واہ، اللہ نے۔ اور صدقہ کس کا؟ اس طرح گنتے چلے جائیں فجر ہوگی، یہ فجر ہوگی۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ہم تھے نہیں، پھر بنے۔ اچھا بنے، کس نے بنایا؟ اگر نہ بناتا، یہ بنانا ہی اتنا احسان ہے کہ ہم اسی کو راضی کریں۔ اچھا پھر بنایا تو کوئی جانور نہیں بنایا؟ کیا اللہ تعالیٰ پہ کوئی نعوذ باللہ پابندی تھی اور کسی کا بس چلتا تھا کہ مجھے ایسا ویسا انسان بنانا؟ چاہتا تو جانور بنا دیتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ کوئی جانور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ زیادہ حق ہے یا نہیں؟ بے شک، جانور نہیں بنایا، ذلیل جانور بنا دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ جانور بھی سب رب نے بنائے ہیں، اور ہمیں بھی، تو ہمیں رب نے جانور نہ بنا کے انسان بنایا۔ زیادہ حق ہے کہ نہیں اللہ کا؟ بے شک۔ اور انسان بنا کر کے پھر کسی دوسرے نبی کی امت میں نہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں اس کی امت میں پیدا،
امت میں پیدا فرمایا. واہ واہ واہ. ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. زیادہ حق نہیں کہ اللہ کو راضی کریں. کیا بات ہے. حق اور پھر ضرورت کے وقت ہر چیز مہیا فرمائی. آہا. کیا اس کا حق نہیں؟ ایک سانس ہی پہ اگر آ جائے. اللہ اللہ اللہ. میں یہ ذرا دکھ کے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق اس لیے ہے یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, جی یہ سانس جو لے رہے ہیں جی. یہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے. اندر جائے باہر نہ آئے, باہر نکلی واپس نہ جائے. یہ مسئلہ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا. اللہ محفوظ رکھے. ابھی یہ جو وبا آئی تھی اور اس میں جو آکسیجن والا مسئلہ چلا تھا, اللہ. ساری دنیا پریشان تھی آکسیجن کے لیے, اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے. اور جب بیماری آئی تو بڑے بڑے پلانٹ لگے اور ابھی بھی بن رہے ہیں, اور حکومتیں اعلان کر رہی ہیں کہ اب فکر مت کرنا, اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی بیماری آئی تو اب آکسیجن کی کمی نہیں آئے گی. آپ ذرا غور فرمائیں, قسم رب کی متحقق بات عرض کر رہا ہوں, یہ کروڑوں خرچ کر کے آکسیجن کے پلانٹ بنائے جا رہے ہیں. اور پروردگار عالم کی قدرت دیکھیں کہ رب نے انسان کے ناک کو پلانٹ بنا دیا ہے. واہ 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 واہ. یہ اتنا چھوٹا سا ناک ہی آکسیجن کے لیے پلانٹ ہے. آہا. باہر کی ہوا یہ اندر بعد میں پھینکتا ہے. پہلے ناک کی جو یہ ساخت ہے اس میں رب نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ آنے والی ہوا کو صاف بھی ناک کر لیتا ہے, اور صاف کر کے اور جو خارج ہونے والی اسے الگ کر دیتا ہے, اور جو پھیپھڑے میں کام آئے اسے اندر بھیجتا ہے, اور اندر سے جو نکالنی ہے اس کو پھر باہر نکالتا ہے. یہ ہوا اندر جا بھی رہی ہے, نکل بھی رہی ہے, اسی سے آدمی سانس لے رہا ہے. اور اگر آنکھ بند کر دو تو پھر آکسیجن نہ جانے کی وجہ سے یہ انسان ختم ہو جائے. تو جس رب نے انسان پہ اتنا کرم کیا کہ بنا کسی خرچے کے اور بنا کسی محنت کے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دی کہ جس کے بل بوتے پہ یہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھ رہا ہے. اگر ایک نعمت بھی چھن جائے تو پھر جینا دو بھر ہو جائے. کیا اللہ زیادہ حق نہیں رکھتا کہ اسے راضی کیا جائے؟ کیا بات ہے. بے شک حق ہے. یہ تو ابھی میں نے صرف ایک ناک کی بات کی ہے. جی 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 جی. حق اللہ ہی کا ہے, اور اس کے بعد رسول کا ہے بے شک. کہ اسے راضی کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دیتا اللہ ہے, واہ واہ. صدقہ مصطفیٰ کا. جی دیتا اللہ ہے, صدقہ مصطفیٰ. یہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی یہ دیتا رب ہے, صدقہ مصطفیٰ کا. اب آپ بتائیے, اب زیادہ حق ماں باپ کا ہوا یا اللہ اور اس کے رسول کا؟ اللہ اور اس کے رسول. تو ماں باپ کو راضی کرنے کی تو کوششیں کی جا رہی ہیں اور اللہ اور رسول کو کوئی راضی نہیں کر رہا. کیا بات ہے. حد ہو گئی یا نہیں؟ یہ سوچنے کی بات, یہ اللہ کرے یہ بات دل کی گہرائیوں تک اتر جائے, اور ہر آدمی جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح سوچنے لگ جائے کہ حق اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے, اور اگر رسول نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہائے ہائے. حق ہے. رسول نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ سب کچھ ہے صدقہ رسول کا. واہ تو واہ. اللہ کے رسول کا حق ہوا یا نہیں؟ بے شک ہوا. اور اللہ کے رسول کا حق تو صاف اتنا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زمین پہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں. اگلی قوموں نے جب نبیوں کی بات نہیں مانی, رب ناراض ہوا, ساری قومیں تباہ ہو گئی. قرآن پڑھ کے دیکھیں, نبی کا ایک حکم قوم نے نہیں مانا, رب نے قوم پہ عذاب نازل کیا, کسی کو زمین میں دھسایا, کسی پہ پتھر برسے, کسی کو بندر بنا دیا, ساری قوم نیست و نابود ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ نبی کے ایک حکم کو نہیں مانا. وہاں ایک حکم کو نہیں مانا تھا اور یہاں ہزاروں حکم ہیں اور ہم نہیں مان رہے. وہاں ایک حکم نہ مانا, تباہ ہو گئے, اور یہاں ہزاروں حکم اللہ کے حبیب کے ہیں اور ہم جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے. پھر بھی کوئی تباہی نہیں, کوئی بربادی نہیں, کوئی نعمت رکی نہیں. تو جب یہ سوال بارگاہ خداوندی میں ہوا تو رب نے فرمایا کہ پوچھنے والے میں اس قوم کو دیکھوں یا میرے محبوب کو دیکھوں. نعرہ تکبیر.
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचे हुए हैं, पत्थर नहीं बरसे, जमीन में धसे नहीं जाते, ये सदका मुस्तफा का है और ये अल्लाह ताला का वादा है, कुरान गवाह है। रब ने फरमाया महबूब मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब आप जब इनके बीच में हैं तो मैं इन्हें अजाब कैसे दूं। अल्लाह अल्लाह के हबीब का हक है या नहीं? बेशक बेशक। अब ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ जी और ये बात बड़ी गहरी है, ये बगैर बहस के समझ में नहीं आएगी जी और जी बहसें भी होती रहेंगी जी 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 और बहस के लिए भी वक्त चाहिए, मौका महल चाहिए, जी जी ऐसा मजमा चाहिए, ऐसा माहौल चाहिए। जी जी यानी दो जुमले मेरे याद फरमा लें, राजी करो, हाय। राजी रखो, लेकिन ज्यादा हक अल्लाह और उसके रसूल का है। वाह 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 वाह। अब अल्लाह और उसके रसूल का दो हुए या नहीं? बेशक। और दो को राजी करना मुश्किल है, क्योंकि एक को राजी करें हो सके दूसरा नाराज हो जाए। अब क्या करें भाई, दो है ना, अल्लाह को राजी करें हो सकता है कि उससे रसूल नाराज हो जाए, दोनों की रजा एक न हो तो मामला गड़बड़ है। क्या करें, दो को राजी रखना बड़ा मुश्किल है। ये मैं दुनियावी एतबार से कर रहा हूँ, जी आम बात है। एक हो न तो ठीक है, दो हैं तो एक की पसंद और है, दूसरे की पसंद और है। हाय एक कहेगा हाँ, दूसरा कहेगा ना, ना। वाह 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 वाह। राजी कैसे रखे? कैसे रखे? एक कहेगा आऊंगा, दूसरा कहे वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, नहीं होगा क्या? राजी कैसे रखे? एक है तो किसी भी तरीके से राजी कर लेंगे, हाय, लेकिन हाय। दो हैं तो मामला बड़ा गड़बड़ है। तो कुरान मजीद में रब ने पहले ही जवाब दे दिया, हाय हाय। फरमाया घबराना मत, बात दोनों की है, हक दोनों का है, लेकिन राजी एक ही को करना है। मौला वो एक कौन है? रब ने फरमाया वो मेरा मोहम्मद महबूब मुस्तफा है, जिसने मुस्तफा को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और अब भी अगर समझ में ना आए तो आयत पढ़ें, जी अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु। वाह वाह। ये वो जो है ना, वो यही जवाब दे रहा है। जी और जी ये उसको। बिल्कुल अरबी ग्रामर की बात है। क्या बात है? यानी हक है अल्लाह का, हक है अल्लाह के रसूल रसूल का। का। अगर दोनों को राजी करने का मतलब होता तो आखिर में हुमा होता, क्योंकि होता। दो के लिए हुमा आता है, जी। एक के लिए हु आता है, हाय, और हाय। अगर हाजिर है तो एक के लिए का आता है और दो के लिए कुमा आता है और सब के लिए कुम आता है और सब के लिए हुम आता है। यहाँ हुमा भी नहीं, हुम भी नहीं। रब ने फरमाया हक दोनों का है, राजी एक को करना है। और एक आमिना के लाल की जात है, रब ने फरमाया मेरी रिजा मेरे महबूब की रिजा में है। जिसने मुस्तफा का हुक्म माना उसने मेरा हुक्म माना, जिसने मुस्तफा की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने मुस्तफा को राजी किया उसने मुझे राजी किया। और फिर आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम। हाय हाय। वाह 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 खुदा वाह। की रिजा चाहते हैं दो आलम। चाहते हैं दो आलम, आहा और खुदा। खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। सुभान खुदा चाहता है अल्लाह। रिजाए मोहम्मद। तो नतीजा क्या निकला कि गुलाम को चाहिए कि बाकी जिस को राजी करना है वो बाद में, पहले मुस्तफा को राजी करे। अब तो बात एक ही जगह पे आके रुकी, अब गुलाम को बस एक ही को राजी करना है। जी और जी वो है कौन? मेरे और आपके आका ताजदार मदीना, जिनको रब भी राजी करना चाहता है। और अगर ये गुलाम भी चाहे कि मुस्तफा मुझसे राजी हो जाए तो अब राजी करने का तरीका क्या? हाय हाय। अताओ अताओ, एक जुमले में अताओ। सुभान अल्लाह। ये तो बात समझ में आ गई, जी सबको राजी रखना है, सबको राजी करना है, लेकिन हक अल्लाह और उसके रसूल का। और फिर अल्लाह और उसके रसूल से मुराद ये रसूल है, रसूल को राजी करो सब राजी। रसूल राजी कैसे हो? हाय हाय हाय। ये है आखिरी सवाल। अब इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसके लिए मेरे आका ने फरमाया असहाबी का नुजूम। नुजूम। वाह वाह वाह। इसका जवाब खुद मुस्तफा ने दिया, जी फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं, आसमान रुश्द व हिदायत के तारे हैं। वाह। तुम में से जो भी उनमें से किसी एक के पीछे चले,
آہا ان کے نقش قدم پہ چلے. کیا بات ہے. فرمایا جس صحابی کے نقش قدم پہ چلو گے جیسے میں اس صحابی سے راضی ہوں تم سے بھی راضی. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بھئی صحابہ نے مصطفیٰ کو راضی کیا یا نہیں؟ بے شک. اور میرے آقا نے فرمایا تمہارے لیے میرے صحابہ کیا ہے نمونہ ہے. اگر مجھے راضی کرنا چاہتے کیونکہ مصطفیٰ راضی ہوں گے تو رب راضی. اب مصطفیٰ راضی کیسے ہوں گے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا صدیق اکبر کو, ہائے ہائے. دیکھنا پڑے گا فاروق اعظم کو, واہ واہ واہ. دیکھنا پڑے گا عثمان غنی کو, سبحان اللہ. اور دیکھنا پڑے گا اصحاب بدر کو, واہ 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 واہ. دیکھنا پڑے گا کس کو عشرہ مبشرہ کو, آہا دیکھنا پڑے گا چار یار کو, دیکھنا پڑے گا مولا علی مشکل کشا کو. واہ واہ واہ. تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا کہ مصطفیٰ راضی ہو گئے, لہذا ہم بھی وہی کریں کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. صحابہ نے کیا کیا تھا آہا. ہے معلوم, عمر بھر سنا لیکن پھر بھی معلوم نہیں. تو آج کی ایک شب میں سن کے کیا معلوم ہوگا. اللہ توفیق دے, گھر والے نے جس مقصد کے لیے محفل سجائی اللہ اس مقصد میں کامیابی دے, یعنی وہ ہے رحمت برکت شکرانہ. اور یہ تو یقیناً ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اصل مقصد تب ہے جب ہم دل کی گہرائی سے سنیں, اس ارادے سے سنیں کہ کچھ حاصل کریں گے, رب توفیق دے تو کچھ اس پہ عمل بھی کریں گے اور کچھ اس پہ ہم بھی سوچیں گے. آہا. کچھ اس پہ ہم بھی سوچیں گے. ہم بھی سوچیں گے. شادیوں کے موقع پہ کتنے پاپڑ بیلے جاتے ہیں راضی کرنے کے لیے, لیکن کبھی اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کچھ کیا نہیں کیا. اچھا پھر آگے جو معاملہ آ رہا ہے اس میں ماں باپ روز رشتے دار کام آئیں گے یا اللہ اور اس کا رسول. اللہ اللہ. سوچنے سے میری مراد یہ ہے بھئی ان کو راضی کرنے کے لیے اتنی کوششیں. اب یہ الگ الگ علاقوں کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, کسی کو راضی کرنے کے الگ طریقے ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. وہاں اگر کوئی راضی نہیں ہوتا تو ہمارے وہاں کی زبان استعمال کر دو, یعنی نیانی. نیانی تو سمجھ رہے ہیں. جی جی. اب نیانیوں کی پیڑ لے کے گئے کہ ہماری نہیں مانی تو اس کی مان, چھوٹی بچی ان کی بھی نہیں مانی تو قرآن لے کے گئے. جی. اب تو مان بھئی راضی کرنے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں, کام رکا ہوا ہے. اور اگر یہ راضی ہو بھی گیا تو ملا کیا, اگر یہ راضی ہو بھی گیا تو کیا ملا, بس یہی ہے کہ رسمن راضی ہو گیا, معاملہ آنا جانا ہوگا, سلام کلام ہوگا. اس کو راضی کیا تو یہ ہوگا اللہ اور اس کا رسول ناراض ہیں, اور اگر یہ ناراض رہے تو قبر کا معاملہ, حشر کا معاملہ, آگے کا معاملہ سدھرے گا نہیں سدھرے گا. یہ تو تب سدھرے گا جب انہیں راضی رکھیں, اور اگر راضی نہیں رکھ سکے ہیں تو پھر کوشش کریں انہیں راضی کریں, انہیں راضی کریں. زندگی میں کر سکتے ہیں, بعد میں نہیں. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کر سکتے ہیں. جی کیسے کریں, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں, جی. داڑھی کے دشمن ہیں تو دوست بن جائیں, کیا بات. یہودیوں عیسائیوں کا لباس ہے تو اتار کے اسلامی لباس پہن لیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, سچ کو سینے سے لگا لیں, مرشد کے قدم چومیں, ان سے دعائیں لیں, ان کے کہے ہوئے چلیں. کیا بات ہے. واہ واہ. اور اس کے رسول کو راضی کرنا. اور یہ جو شادیاں ہیں اس میں جتنے بھی غلط کام ہیں چھوڑ دیں, واہ, چھوڑ دیں سارے کام. راضی کون ہوگا, اللہ اور اس کا رسول. اللہ اور اس کا رسول. باقی اگر ناراض بھی ہوگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جی. کوئی کچھ نہیں بگڑتا. دنیا چند دن کی ہے, راضی کرنا ہی ہے تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے. اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف رسول کو راضی کرے, خدا راضی. واہ واہ واہ. سبحان وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.